سپریم کورٹ کے اندر آج کل ایک بڑا اہم کیس چل رہا ہے. وہ کیس ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے حوالے سے. اس کے حوالے سے یہ 10-12 سال سے یہ پہلے کیس زرداری صاحب جب صدر تھے، پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس دائر کیا تھا، لیکن وہ معاملہ ٹھپا رہا. اب دوبارہ سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے. اب اس کیس کے اندر کل جو ہے سب سے اہم ریمارکس دیے ہیں جناب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے. وہ جو ریمارکس تھے میں ذاتی طور کے اوپر اس سے بڑا اختلاف کرتا ہوں. وہ آپ کو میں کمنٹ بھی بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا کہا ہے، اور اس کے اوپر ہم انالیسس بھی کرتے ہیں. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ان کو پھانسی ہوئی ہے، یہ جو مارشل لا لگتا ہے، وہ اس وقت ضیاء الحق صاحب نے یہ مارشل لا لگایا اور وہ پرسنل کیپیسٹی کے اندر لگایا ہے. اس کے اندر ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، تو وہ ایک ہی بندہ تھا جس کو ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. یہ قاضی صاحب کا فیصلہ. اب قاضی صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ باقاعدہ طور کے اوپر معافی مانگنے جا رہی ہے، اور یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس کیس سے بری کیا جا رہا ہے. دیکھیں اب اس کا تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں. یہ جو بات ہے قاضی صاحب کی کہ ادارہ جو ہے وہ پورا ملوث نہیں ہے بلکہ سربراہ ملوث ہے، اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر بتایا یہ گیا کہ یہاں پر پارٹی ایزا اس کو سزا دی گئی، پارٹی دفاتر سیل کر دیے گئے، ان کے جتنے ایم پی ایز ایم این ایز سے ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کیے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج بھی بہت سارے لوگ، بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایم این اے، سینیٹر، ایم پی اے، مشیر، جتنے بھی اہم رہنما تھے وہ سارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب خود اب جیل کے اندر ہیں اس کیس کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ اگر فیصلہ صرف انڈیویجول کا تھا، جس طرح سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول فیصلہ تھا، اس کے اوپر ہم پورے ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، تو پھر یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے اس کے اندر پوری کی پوری پارٹی کو کیوں سزا دی گئی؟ عمران خان صاحب کو آپ پکڑتے، پہلے دن پکڑتے اور اس کو جا کے جیل میں ڈال دیتے، اس کے اوپر کیس چلاتے. جتنے لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے کیوں پکڑا ہے؟ اس کے اوپر الزام آپ نے یہ لگایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کیا. تو ایگزیکیوٹ کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری پارٹی آپ نے اس کے اندر ملوث کر دی. اسی کا خمیازہ آج تک پاکستان پورا بھگت رہا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دوسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب یہ جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر سپریم کورٹ خود کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہے جس نے سزائے موت سنائی تھی، جو بھی جج صاحب تھے انہوں نے جب سزائے موت سنائی تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، تو اس کے اندر وہ انڈیویجول بندہ ملوث تھا. تو سپریم کورٹ عدالت کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ عدالت کو معافی مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ پورا ملوث تھا. لیکن جب بھی یہاں پر مارشل لا یا فوج کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں پر جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں. چیزوں کو اگر آپ نے واقعی صحیح کرنا ہے تو صحیح انداز میں صحیح کریں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہیں جی صرف ضیاء الحق صاحب اس میں ملوث ہے اور کوئی بھی نہیں تھا. سر اس کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سارے ملوث ہیں. جس طرح سے 9 مئی کے واقعے کے اندر آپ نے کہا عمران خان بھی ملوث ہے اور پوری پارٹی ملوث ہے. جس طرح سے صرف ایک جج نے پھانسی کی سزا سنائی تھی اور پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے آگے لیٹی ہوئی ہے. لیٹنا بھی چاہیے، ظاہر ہے ان کا یہ حق ہے. اس کو ایک ناحق یہاں پر قتل کی سزا سنائی گئی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو کوشچن کر رہا ہوں. دیکھیں جب تک آپ صرف انڈیویجول کی کیا بات ہے، اب آپ ضیاء الحق کو کیا کریں گے؟ وہ تو ویسے ہی یہاں سے چلے گئے. تو آپ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکر کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات، آپ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی بندہ ملوث تھا اور کوئی لوگ ملوث نہیں تھے، تو کل کوئی بھی بندہ لے کر آ جائے گا جہاں پر مارشل لا، تو آپ اس کو روکیں گے کیسے؟ تو سپریم کورٹ اسی بنیاد کے اوپر اگر فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو سپریم کورٹ خود کیوں معافی مانگنے جا رہی ہے؟ کیوں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا جو ابھی تک ہمیں ہوا لگ رہی ہے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے وہ جو جج صاحب ہیں وہ قبر سے اٹھے اور آپ نے جو کچھ ان کو کرنا ہے اس سے بلوانا ہے، اس کو پھانسی لگانا ہے، جو بھی کرنا ہے.
دیکھیں آپ چیزوں کو زیادہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، زیادہ خراب کر رہے ہیں. یا تو آپ کو سمپل یہ بات بتانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے جی کچھ لوگوں نے یہ معاملہ کیا اور وہ اس کے سزا کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی یہاں پر ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، اس جگہ پر ادارہ ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اگر اس طرف جو پنڈی کی طرف آپ نے پورا اشارہ کیا تو آپ خود بھی جس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، میں تو بہت زیادہ آپ سے اختلاف اس حوالے سے کرتا رہا ہوں، کیونکہ جتنے بھی آپ کے ڈیسیجنز ہیں وہ جی ایچ کیو کے حوالے سے بڑے سافٹ ہوتے ہیں. جہاں پر بھی جی ایچ کیو کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام جانا ہوتا ہے پولیٹیکلی، ایک الزام کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جہاں پر انڈیویجول کی بات آتی ہے آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، وہ چاہے آپ معاملہ جو فیض حمید والا اس پہ دیکھ لیں. تو فیض حمید نے جتنے بھی معاملات کیے ہیں کیا وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کیے ہیں؟ آپ اگر تصور کریں اگر وہ آئی ایس آئی چیف نہ ہوتے تو وہ اس طرح سے انفلوئنس کر سکتے تھے کسی بندے کو؟ تو عام بندہ اب کر کے دکھائے. تو انہوں نے ایک ادارہ استعمال کیا، تو ادارے کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرانا ہے. جب تک آپ کسی بھی ملک کے اندر اداروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، انڈیویجول تو پھر ٹھیک ہے. جب دیکھیں جب بات آتی ہے کسی بھی آرمی چیف کے اوپر، جب بھی بات آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کسی اور جگہ بندہ بات کرتا ہے تو پورا ادارہ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے سربراہ کے اوپر آئیے. تو جب وہ ان کی عزت کے اوپر جب بات آتی ہے، جب پورا ادارہ بھی اسی طرح سے ایکٹیو ہوتا ہے، تو جب ان کے اوپر ایک الزام ہے تو پورے ادارے کے اوپر الزام ہوگا. قاضی فیض صاحب جس طرح سے سپریم کورٹ عدالت، ایک جج نے غلط فیصلہ دیا پوری عدالت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے 9 مئی کے واقعے کے اندر 2 4 8 15 جن لوگوں نے جنا ہاؤس کے اندر جو ہے وہ کوئی کاروائی کی ہے اس کے اوپر آپ نے پوری پارٹی کو سزا سنائی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ مارشل لا کے اندر بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ کو سزائیں دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو کل یہ واقعہ دوبارہ ہوگا. ہاں یا تو آپ یہ طے کر دیں کہ ہر جگہ انڈیویجولی معاملہ ہے، سپریم کورٹ یہ بھی طے کر دے کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایز اے ادارہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ جج جانے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جانے. اسی طرح سے آپ طے کر دیں کہ 9 مئی جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر پوری پارٹی ایز اے ادارہ ملوث نہیں تھا، بلکہ انڈیویجول 2 4 5 لوگ تھے، آپ ان کے اوپر بات کرتے. وہ تو ویسے بھی آپ چپ ہیں سزا سے. وہ قاضی فیض صاحب بس آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آئی ہوئی ہے کہ کس طرح سے میڈیا اٹینشن لینی ہے. جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جب آپ سے کہا جاتا ہے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں تو میڈیا ہی نہیں دیکھتا. سر اگر آپ میڈیا نہیں دیکھتے، معذرت کے ساتھ آپ کو جج رہنے کا بھی اختیار نہیں ہے. آج اس میڈیا کے دور کے اندر تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر، تربت کے اندر، مظفر گڑھ کے اندر کوئی زیادتی ہوگی تو وہ بندہ وہاں سے اٹھے گا آپ کو آ کے یہاں پر اپلیکیشن دے گا؟ تو آپ کو میڈیا آن رکھنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ نے صرف اور صرف اس بات کر کے کہ میرے پاس کوئی بندہ اپلیکیشن لے، ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، تو آپ نے تو یہ طے کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام آباد تک خرچہ کرایہ نہیں بھر سکتے بیچارے، جو ایک وکیل ہی نہیں کر سکتے، آپ نے تو اس کو سپریم کورٹ سے ایکسیس ہی ختم کر دیے. آپ نے اپنے یہ بات کر کے تو اس طرح سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں قاضی فیض صاحب سپریم کورٹ کی روایت کو، میرا اپنا یہ خیال ہے، انالیسس یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ٹھیک نہیں رہے گا. آگے آنے والے دنوں کے اندر اس کے بہت برا امپیکٹ پڑے گا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا معاملہ ہو، 9 مئی والا واقعہ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو. آپ کو اسی طرح سے بیہیو کرنا ہے جس طرح قانون آپ کو کہتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پورا ادارہ ملوث ہے تو سزا دیجیے، اگر انڈیویجول ہے تو انڈیویجول کو سزا دیجیے، پر ہر جگہ یہی قانون استعمال ہونا چاہیے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.